پاکستان کے خلاف بہت سارے محاذ کھلے، کچھ ہم نے خود کھولے اور کافی سارے ہمارے خلاف کھولے گئے۔ آج کا محاذ کنٹینر کے نام، وہ 2014 تھا، یہ 2016 ہے۔ اس وقت اسلام آباد تھا، آج پنڈی اور لاہور ہے۔ اس وقت استعفیٰ تھا، اب احتساب ہے۔ اس وقت کرسی تھی، چیئر تھی، آج چیئرنگ کراس ہے۔ اس وقت باغی دوست تھا، آج باغی دور ہے۔ میں ہوں وجاد سعید خان۔ کنٹینر کے محاذ سے خوش آمدید۔ ہم کنٹینر میں نہیں ہیں، مگر میرے ایک دوست، میرے استاد، میرے مخدوم، میرے باغی جاوید ہاشمی صاحب، جو ایک اہم حصہ تھے 2014 کی کنٹینر مہم کا کے دھرنے کا، آج وہ میرے مہمان خصوصی ہیں۔ میرا ساتھ دیں گے دنیا نیوز کے ریزیڈنٹ ایڈیٹر لاہور سے سلمان غنی صاحب، وہ بھی میرا ساتھ دیں گے اس بحث میں جو میں چھیڑوں گا 2014 سے۔ مخدوم صاحب السلام علیکم، ویری ویری وارم ویلکم ٹو مائی شو۔ وعلیکم السلام، مہربانی، تھینک یو، بہت مہربانی آپ کی نوازش۔ مخدوم صاحب، سمپلی شروع کرتا ہوں، کنٹینر پارٹ 1 اور کنٹینر پارٹ 2 یا دھرنا پارٹ 1 اور دھرنا پارٹ 2 میں کیا فرق ہے؟ وجاہت جو مقاصد اس کے متعین ہونے تھے وہ دو قسم کے ہیں، ایک پبلک کے لیے ہے، ایک اپنے لیے ہے جو لیڈر ان کا بارے میں بات کرتے ہیں، ورنہ دھرنے دونوں ایک جیسے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ اس وقت نواز شریف حکومت ابھی شروع ہوئی تھی، تو اس وقت کی مرحلے پہ یوں سمجھ آتا تھا کہ یہ چلنے سے پہلے ہی ناکام ہوگا۔ تو یہی بات میں نے عمران خان صاحب سے کہی تھی کہ ہمیں جب وعدہ کر دیا ہے آرمی چیف نے کہ اس کا الیکشن کمیشن کو بھیج دیں گے، یہ ہمارا وکٹری پوائنٹ ہے، یہ کنٹینر کا وکٹری پوائنٹ ہے۔ آپ اعلان کریں جو ہم مانگنے آئے تھے وہ ہمیں مل گیا ہے، اور پھر آگے 3 سال تیاری کریں، اور پھر جا کے اگر آپ ابھی حکومت گرانا چاہتے ہیں تو یہ نہ پاکستان کے لیے اچھا ہے، نہ آپ کے لیے اچھا ہے، نہ قوم کے لیے اچھا ہے۔ تو میں نے اختلاف کیا۔ آج کا جو کنٹینر ہے، دیکھیں اس کے بھی مقاصد واضح قوم کے لیے نہیں ہیں۔ یہ ایک خواہش ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ -1 ہو جائے، لیکن لوگ کہتے ہیں یہ -4 کا فارمولہ نہ ہو جائے، کہ الطاف حسین بھی مائنس، نواز شریف صاحب بھی مائنس، زرداری صاحب بھی مائنس، عمران خان بھی مائنس۔ تو یہ وہ بغیر سوچے سمجھے جب کچھ لوگ چلتے ہیں تو اس کا فائدہ نہیں ہوتا، وہ مقاصد حاصل نہیں ہو سکتے۔ قوم کو مزید کنفیوژن میں ڈال کے یہ کل کے دن یا پرسوں کے دن واپس جا بیٹھیں گے، لیکن یہ مرحلہ ایسا ہے کہ پاکستان کے لیے صرف آپ کے محاذ کے علاوہ کوئی اور محاذ نہیں کھلنا چاہیے۔ ہم نے ہندوستان کو سامنا کرنا ہے، ہم نے یہ اس لیے ہمیں سوچ سمجھ کے محاذ کھولنے چاہیے۔ یہ محاذ نہیں ہے، آپ کا محاذ ہے، اور یہ کنٹینر ہے، اس لیے اس سے وہ مقاصد حاصل ہو نہیں سکتے۔ جی مخدوم صاحب، اسی بات پہ اگر فرق ہم کمپیئر کریں دونوں کو، ہاں، کیونکہ آج میں کمپیریزن کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ آپ، میں نے جیسے اپنی انٹروڈکشن میں کہا، آپ اس وقت دوست تھے، اب آپ دور ہیں۔ اب ہم سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا، ہم سب کو اندازہ ہے کہ کیا ہوا، مگر تھوڑا سا آپ ریکال کریں گے اور تھوڑا سا انالائز کریں گے۔ اس زمانے میں ہم نے سنا امپائر، آپ نے خود کہا تھرڈ پارٹی، مگر اس بار تھرڈ پارٹی کم از کم مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ میں بھی کمپلیٹلی رانگ، میں بہت نادان ہوں، بہت بے وقوف ہوں، مگر مجھے پینما لیکس کی ایکچولی
جو اس کی وائبلٹی ہے وہ نظر آ رہی ہے. پینما لیکس لگتا ہے, جیسے کراچی کی بھاشا میں بولتے ہیں مخدوم صاحب, پینما لیکس لگتا ہے باس, لگتا ہے کوئی گیم ہے. دیکھیں یہ بات تو بالکل بڑی واضح ہے. اس وقت کی بات جو آپ فرما رہے ہیں اس میں بھی 3-4 لوگ تھے, ان کی ذمہ داری پہ میں دوست بن کے عمران خان کو بچا لیا, ورنہ وہ بنی گالم میں بیٹھے ہوتے. اب جو آپ بات کر رہے ہیں پیناما لیک کی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو, ان کی پارٹی کو, پاکستان کے لوگوں کے سامنے اپنا ایک جو اکاؤنٹیبلٹی کا عمل ہے اس کو شفاف بنا کے آگے چلنا ہوگا, ورنہ ان کے لیے مشکلاتیں بڑھ جائیں گی اور پیناما لیک جو ہے وہ واقعتاً ان کے گلے پڑ سکتی ہے. اور اس کو انہانس یہ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کے ذریعے وہ بڑھ جائے گی. ورنہ میں قادری صاحب بھی میرے کلاس فیلو ہیں, وہ کبھی بھی ایسے نہ آتے کینیڈا سے جو وعدے کوئی کر کے لایا جاتا ہے. لیکن ایک بات صحیح ہے کہ حکومت وقت کی پوزیشن نسبتاً کمزور ہے. میں یہ کہتا ہوں, میری ایک جو مجھ سے آپ پوچھتے ہیں, پاکستان کے مفاد میں ایک ہی بات ہے کہ ہر قیمت پر یہ جو اسمبلی ہے ہمارے ملک میں 5 سال پورا کرنے دیا جائے, ورنہ ہمارے ملک میں کوئی نظام مستقل طور پر نہیں آ سکے گا, نہ فوج آ سکے گی, نہ کوئی آ سکے گا. جو چیزیں راستے میں کرنی ہے کر لیں, لیکن اس میں صرف ایک افراد یا کچھ جماعتوں کو ہٹانے کے لیے اسمبلی کا رستہ مت روکیں. وہ پاکستان کی ترقی کا رستہ روکنے کی بات ہے. وجاہت ایک سوال میں ذرا مگر مخدوم صاحب جب میں جی آپ بالکل سلمان غنی صاحب, ایک آخری سوال میرا پہلے کہ ہاشمی صاحب ریل کوئکلی, اور پھر سلمان صاحب ٹیک کر لیں, کہ جب میں گوگل مارتا ہوں, جب میں یوٹیوب پہ جاتا ہوں, تو مجھے مخدوم جاوید ہاشمی کے پچھلے دنوں کے کچھ سٹیٹمنٹس نیب کے بارے میں, فار ایگزامپل جو ابھی آپ نے بولا حکومت کے بارے میں, میاں صاحب کے بارے میں, نیب آپ نے کہا ڈس فنکشنل ہے, وہی سٹیٹمنٹس, انہی سٹیٹمنٹس میں مجھے عمران خان بھی نظر آتا ہے. تو مجھے پتا ہے آپ لوگ الگ ہو گئے ہیں, مگر مجھے اپنے باغی میں عمران خان کی آواز اور عمران خان کی آواز اپنے باغی میں نظر آتی ہے. یہ پھر میں کنفیوز ہوتا ہوں, کیونکہ پھر آپ میرے لیے فرق کیا رہ گیا؟ میں آپ سے عرض کروں, دیکھیں جو نیب کے بارے میں میرے بیانات ہیں, میں جانتا ہوں نیب کو, قمر الزمان صاحب کو, وہ کوئی احتساب کرنے والے آدمی نہیں ہیں. وہ ملازمت پیشہ آدمی تھے اور ابھی تک ملازمت پیشہ آدمی ہیں. میں یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک میں کہتا ہوں کہ پیناما لیک کا معاملات چلنے چاہیے, اس میں بھی موقف کسی عمران خان یا جاوید ہاشمی کا نہیں ہوتا ہے. میاں نواز شریف کا موقف بھی یہی ہے, وہ کہتے ہیں ہاں ہماری اکاؤنٹیبلٹی کی جائے, لیکن اکاؤنٹیبلٹی کا جو عمل ہے اس کے لیے نہ کوئی ایک بھی, آپ یوٹیوب کھولیں یا کہیں جائیں, ہمارے ملک میں اس کا سخت ترین اکاؤنٹیبلٹی کا منظر رکھا ہی نہیں گیا تھا. وہ 1 سال تھا جب پرویز مشرف آیا, اکاؤنٹیبلٹی تھی ایون ہینڈڈلی, لیکن پرویز مشرف نے بھی اس کو بعد میں سیاسی جو رشوتیں دینا شروع کی. سب سے زیادہ کرپٹ لوگ جو تھے وہ اس کے ارد گرد جمع تھے. آج عمران خان بات کر رہا ہے یا ہماری اور کہتے ہیں, یہ اکاؤنٹیبلٹی شروع کرنے کے لیے ان کو تو نکال دیں گے, لیکن سب سے زیادہ کرپٹ لوگ پھر آئندہ آنے والے سسٹم کا حصہ ہوں گے. میں کہتا ہوں کہ سب کا حساب احتساب ہونا چاہیے, اور اس کے لیے نظام بنایا جائے. اگر وہ نظام نہیں بنائیں گے تو عمران خان
عمران خان نے اس سے وزارت عظمیٰ تلاش کرنا چاہتا ہے, طاہر القادری صاحب اپنی چیزیں تلاش کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے ہاشمی صاحب, وہ جی ہاشمی صاحب, میں سمجھ سکتا ہوں, جی ہاشمی صاحب میں سمجھ سکتا ہوں. میں نے بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب میں آؤں گا غنی صاحب اور ہاشمی صاحب, آپ دونوں سے پوچھوں گا کہ یہ آج کی جو تحریک ہے, یہ آپ کو تحریک نجات زیادہ لگی, تحریک قصاص زیادہ لگی, یا تحریک احتجاج زیادہ لگی؟ اور جو مجھے سمجھ آئی ہاشمی صاحب کی بات کہ عمران خان کا میسج صحیح ہے مگر ان کی جو حرکت ہے اس سے وہ اگری نہیں کرتے سسٹم ڈیریل کرنے کی. میں ہوں وجاہت سعید خان, محاذ جاری ہے, کنٹینر کا محاذ. اسٹے ٹیونڈ. محاذ میں پھر سے خوش آمدید, کنٹینر کے محاذ میں پھر سے خوش آمدید. میں ہوں وجاہت سعید خان, میرے ساتھ میرے باغی جاوید ہاشمی, میرے ایڈیٹر سلمان غنی, اور ابھی خبر آئی ہے کہ شیخ رشید صاحب پنڈال سے گر پڑے ہیں. وی ہوپ ہی از اوکے. آج اور بھی بیڈ نیوز آئی ہے کہ یہ لاہور میں ایک بیچارہ باپ اپنے اس کے بچے کی جان کھو گئی. کنٹینرز جو بند تھے, جو روڈ بلاکس لگے ہوئے تھے, وہ ترلے کرتا رہا اہلکاروں کی کہ اسے جانے دیں. سیکیورٹی اہلکاروں نے انہیں کراس نہیں کرنے دیا. ایک ہیومن کاسٹ بھی ہے. ادھر سے پرویز رشید صاحب نے بھی تانے دیے, بل پیش کر دیا طاہر القادری کو کہ 5 ارب کا آج نقصان ہو گیا ہے. سلمان غنی صاحب, آپ کے پاس آؤں گا. آپ کو یہ قصاص والے تو آج ان کو بل مل گیا ہے, یا آپ کو تحریک قصاص لگ رہی ہے, تحریک نجات لگ رہی ہے, یا تحریک احتساب لگ رہی ہے؟ And then you can go ahead and ask ہاشمی صاحب the questions you wanted to ask him. دیکھیں وجاہت, ایک تو یہ سوال آپ نے میرے سے کر دیا ہے کہ یہ کیا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت پر آخری حلہ بولا جا رہا ہے, اور کیا حکومت اس کے سامنے زچ ہو جائے گی یا اس سے نکل جائے گی. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو کوئی اتنی زیادہ پریشانی نہیں. اگر آپ پرائم منسٹر کی باڈی لینگویج دیکھیں, جو 2 روز پہلے آپ اور میں دیکھ رہے تھے, وہ تو پورے کانفیڈنس میں تھے. لیکن میں ہاشمی صاحب سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہاشمی صاحب پاکستان کی سیاسی جدوجہد کا حصہ رہے ہیں, سیاسی تحریکوں کو انہوں نے بڑے قریب سے دیکھا ہے. ابھی وہ کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے کہ درنا سیاست میں 3-4 لوگ جو قریب تر تھے انہوں نے عمران خان کو بچا لیا. لیکن ہاشمی صاحب حقائق یہ ہیں کہ آپ نے کچھ راز فاش کر کے حکومت کو بھی بچا لیا تھا. اور اب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جو لوگ ستمبر کو ستمگر قرار دے رہے ہیں, کیا آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ جو ستمبر کو ستمگر قرار دیا جا رہا ہے یہ نومبر کے اندر ہونے والی بعض کچھ اہم تبدیلیوں کے پیش نظر یہ بات کہہ رہے ہیں؟ اور دوسرا جو آپ نے بات کی ہے احتساب کی, کہ یہ بھی بتائیں کہ احتساب میں اصل رکاوٹ کون ہے پاکستان میں؟ دیکھیں, میں پہلے احتساب کی بات کروں گا. اس میں سب جماعتیں رکاوٹ ہیں. یہ جو احتساب کی بات کر رہے ہیں, اچھا, سب سے پہلے عمران خان احتساب جب وہ کہتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ سب کا احتساب کریں گے, لیکن نہ وہ وجیہ الدین کی بات, جسٹس وجیہ الدین کی بات مانتے ہیں, نہ پارٹی کے اندر کسی کی بات مانتے ہیں, نہ کے پی کے اندر وہاں کے احتساب کا ادارہ بھی نہیں بناتے. افسوسناک بات ہے, جو سب سے زیادہ احتساب کی بات کر رہے ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے مسلم لیگ کا بھی جہاں تک تعلق ہے, میں اسی پارٹی میں رہا بھی ہوں, میرا خمیر بھی وہیں سے اٹھا ہے, لیکن اس کے اندر بھی وہ شدت جو احتساب کی چاہیے. دیکھیں, امریکہ کا صدر جب بنتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ بے ایمان کرے گا, اس کو بچاتے ہیں, سارا نظام اس کی طرف فوکس کر دیتا ہے, کیمرے ادھر لگے رہتے ہیں کہ کوئی حرکت بے ایمانی کی کر نہ دے. ہمارے آدمی کو جو ایم ایل اے بن جائے, وزیر بن جائے, اس کو ولی اللہ سمجھا جاتا ہے. وہ کھا جائے پورا ملک, وہ ولی اللہ ہے, اس سے کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو اس لیے احتساب کوئی پارٹی بلیو نہیں کرتی پاکستان میں. پیپل پارٹی کرے گی احتساب, کوئی نہیں کرتا. بات یہ ہے کہ یہی ہماری تباہی کا باعث ہے. میں نے پرویز مشرف صاحب کا کہا کہ 1 سال کا اچھا احتساب شروع کیا تھا, وہ بہت اچھا تھا, لیکن بعد میں وہ سب کو انہوں نے رشوت دینا شروع کر دی. اب آپ نے دوسری بات کی ہے. دیکھیں, میں انٹرنل سیاست کو دیکھتا ہوں, لیکن میں اس پر
تبصرہ کرتے ہوئے ضرور محتاط اس لیے ہوتا ہوں کہ میرے تمام معلومات، تمام ذرائع وہ جتنے بھی ہیں وہ اس کے اندر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ساری باتیں نکلی بنی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف کسی ایک آدمی کے تبدیل کرنے کی بات نہیں ہے۔ میاں نواز شریف کی پوزیشن بظاہر ٹھیک ہے، لیکن لیکن جو ہم بات مکمل کریں ہاشمی صاحب۔ جی جو ہم کہہ رہے ہیں ستمگر یا سپٹمبر، یہ بات بھی نکل جائے گی، یہ رستہ چلا جائے گا، لیکن پوری قوم اس بات پر مطالبہ کر رہی ہے، مسائل ہیں ان کے، مشکلات ہیں ان کی، جو مسائل اور مشکلات ہیں عمران خان صاحب بھی انہی کو کھیل رہے ہیں، یہ گیم وہ بھی انہی کے دکھوں پہ کھیل رہے ہیں۔ اچھا سٹاپ رائٹ دیر ہاشمی صاحب، اسی پہ میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ ہاشمی صاحب اس پہ ذرا بریک لگائیں اور ذرا رائٹ ٹرن لیں۔ ہاشمی صاحب میں نے ابھی غنی صاحب نے پوچھا کیریکٹرز کی بات کی، اس میں بھی یہ دھرنے پارٹ 2 میں بھی 3 کیریکٹرز ہیں، 2 آپ کے دوست رہے ہیں، ایک آپ کے کلاس میٹ رہے ہیں، تو یہ اس پہ مجھے کلیئرٹی چاہیے۔ ایک تو پہلے خان صاحب سے مجھے انالیسس چاہیے آپ کا۔ کہتے ہیں اندر جو پارٹی کے لوگ ہیں ان کی اور باہر بھی کہتے ہیں خان نہیں رہا، کپتان نہیں رہا، پیروں کے پاس جاتا ہے کہا جاتا ہے، پیرنیوں کے پاس جاتا ہے کہا جاتا ہے، یہ رپورٹیں آتی ہیں اسلام آباد میں۔ JKT جہانگیر خان ترین has essentially taken over the party۔ خان آپ کی نظر میں آج کتنا بڑا خان ہے، کتنا بڑا کپتان ہے؟ پہلا تو یہ سوال، اور پھر میں آؤں گا جو پنڈی والے کے جو نام نہیں لیا کل پرائم منسٹر نے، مگر فال والا طوطا کہہ دیا بغیر نام لیے شیخ رشید صاحب کو، اور پھر جن کو آج کنیڈی کہا طاہر القادری صاحب کو، جنہیں کچھ کہتے میاں صاحب کی پارٹی کے، آپ کی سابق پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ تو کرائے کا، with all due respect، کرائے کا خمینی ہے۔ اب یہ جو 3 کیریکٹر ہیں، آپ نے ان تینوں کو کلوزلی دیکھا ہے، جن لوگوں نے نہیں دیکھا انہیں، جو انہیں نہیں جانتے، بتائیں where do they stand today؟ میں عرض کروں، جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے، اس کا بیک گراؤنڈ ذاتی طور پہ بہت بڑا ہے۔ دیکھیں اس نے کرکٹ کے اندر دنیا میں نام پیدا کیا، شوکت خانم بنایا تو وہ بھی دنیا میں نام پیدا کیا، یونیورسٹی بنائی۔ اس سے بڑی بات یہ تھی جمائمہ کی فیملی جو برطانیہ کو بھی قرضہ دیتے ہیں، لونز دیتے ہیں، وہ اتنی بڑی فیملی ان کے پشت پر تھی، تو ان کے لیے جو میڈیا ہے وہ ان کی 1970 سے ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے چلتا رہا ہے اور اب تک چل رہا ہے۔ عمران خان کو چھوٹی چیز نہیں ہے، لیکن عمران خان نے اپنے آپ کو سیاست کی وجہ سے، وہ اتنا بیک گراؤنڈ ہونے کے باوجود، وہ یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان نہ ڈیموکریٹ ہے، نہ ڈیموکریسی میں بلیو کرتا ہے۔ وہ ایک چیز میں بلیو کرتا ہے کہ مجھے حکومت دے دے، میں پورا ملک میں ٹھیک کر دوں گا، پورا ملک ٹھیک کر دوں گا۔ یہ کیسے؟ عمران خان ڈیموکریٹ نہیں ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ڈیموکریٹ بھی نہیں ہے، بدقسمتی یہ ہے، دیکھیں نا، وہ فائلن تھراپسٹ بھی نہیں ہے، کام اس نے کیے، لیکن اب اگر آپ شوکت خانم میں سے وزیر اعظم پیدا کرنا چاہیں تو وہ زیادتی کی بات ہوگی۔ شوکت خانم شوکت خانم، اور اگر انہوں نے اچھے کام کیے ہیں تو اس کی وجہ سے وزارت عظمیٰ نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے آج فرض کریں اس کو کوئی بنانا چاہتا ہوں، ہمارے ملک میں کہتے ہیں اور جلدی سے ہر ایک کو پتہ ہے، اور مخدوم صاحب، ہر ایک کو پتہ ہے کہ مخدوم صاحب جلدی سے شیخ رشید اور طاہر القادری کے بارے میں۔ نہیں، شیخ رشید کے بارے میں میاں صاحب نے میرے خیال میں ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ میں شیخ رشید کو، میرا ورکر رہا ہے، میرے جو مجلس عاملہ کا یہ ممبر تھا، اس کا سیکٹری شفیع نقی جامی تھا، میں صدر تھا، اس کو ہم نے مجلس عاملہ تک رکھا تھا۔ اس کے بعد میاں صاحب نے وزیر بنایا، ورنہ کسی نے ان کو نہیں بنایا تھا۔ تو اب شیخ صاحب ہمیشہ
जो भी सियासत करते हैं वो करते हैं हमेशा वजारत के लिए। नवाज शरीफ साहब वजारत दे देते। अच्छा, हमारे साथ शेख रशीद साहब भी हैं, इस वक्त मौजूद हैं। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी तबीयत सही है? मैंने सुना है आप अभी पिंडाल से थोड़ी देर पहले गिरे हैं। मेरे पाँव में पहली चोट लगी है और मेरी नाक में नोच आ गई है। ज्यादा चोट तो नहीं लगी शेख साहब आपको? इंशाल्लाह तबीयत आपकी सही रहेगी। शेख साहब, मुहिम कैसी जा रही है आपकी? जबरदस्त, आवाम का समंदर था। अभी किधर पहुंच गए आप? हम पहुंच गए हैं। अभी किधर पहुंच गए आप शेख साहब? पहुंच गए हैं। अच्छा शेख साहब, आपने भी आज दबा के ताना दिया है। कल प्राइम मिनिस्टर ने आपको ताना दिया है, आज आपने उन्हें ताना दिया है। ये क्या हुआ है? जाती हो गई ये बात? अल्लाह को पता कौन होगा कौन नहीं होगा, अल्लाह को पता कौन होगा कौन नहीं होगा। अच्छा शेख साहब, अगर आप नवाज शरीफ होते, क्या आप आज कंटेनर्स लगाते मुहिम को रोकने के लिए या नहीं? आज उसने कंटेनरों में रोका। आज मुझे दिया कि मैं कत्ल हो जाऊंगा। राइटिंग लिखा कि नुकसान का मैं जिम्मेदार हूँ। मैं पूरी जीत में आया हूँ। अगर मेरी मौत लिखी है तो मेरी मौत हाजिर है, लेकिन याद रखें मैं तुलू हो रहा हूँ, ये गरूब हो रहे हैं, मैं आ रहा हूँ, ये जा रहे हैं इंशाल्लाह। थैंक यू। शेख रशीद अहमद, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मगर आपकी मुहिम के बारे में कुछ सवाल बनते हैं। फिर से जावेद हाशमी साहब की तरफ आता हूँ। मुजाहिद साहब, एक छोटा सा सवाल, मुजाहिद साहब एक सवाल में एक छोटा सा सवाल, चूंकि मैं रहनुमाई लेना चाहता हूँ हाशमी साहब से, उन्होंने जवाब नहीं दिया कि हाशमी साहब क्या आप भी, मगर इनसे ये जरूर पूछें गनी साहब, ये जरूर पूछें कि क्या जरूरत थी, मियाँ साहब इतने बड़े लीडर हैं, एक सीट वाले अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद का नाम लेने की, ये जरूर पूछें साथ साथ। जी बिल्कुल, ये मेरा ख्याल सवाल आपका हाशमी साहब ने सुन लिया, लेकिन हाशमी साहब आप हमारी रहनुमाई करेंगे कि क्या आप भी इस सितंबर को सितमगर होता देख रहे हैं? और फिर ये जो नवंबर में तब्दीलियों की बात की जा रही है, क्या ये सितंबर के बाद मामला इसी तरह आगे चलता नजर आ रहा है और ये बहरानी कैफियत बड़ी बहरानी कैफियत में भी तब्दील हो सकती है? सलमान, मैं आपसे कर्ज करूं, इस मुल्क के अंदर कुछ भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है जो इस वक्त इस गेम के जो जिनके हाथ में गेम है, वो मियां नवाज शरीफ है और राहील शरीफ है, इमरान खान, ताहिरुल कादरी साहब, शेख रशीद साहब, ये इस वक्त खुद नहीं निकले। लेकिन ये किसने निकाले हैं वो उसका जवाब मैं नहीं दे सकता। और सच्ची बात है कि पूरी तरह पता भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ कि अगर फैसले सही कर लिए गए और आपने एहतसाब की ताकत को बहुत बड़ी ताकत बना के पेश कर दिया गया, तो फिर पाकिस्तान चलता रहेगा, कोई इतने सितमगर नहीं होंगे। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं अर्ज़ कर रहा था कि इस मुल्क के अंदर अभी तक अवाम अपने आप को बिल्कुल लावारिस समझते हैं। वो समझते हैं कि उनके ऊपर क्या हो गया। जी हाशमी साहब करें बात। मैंने इधर क्विकली ब्रेक लेनी है। मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, सलमान गनी साहब हमारे साथ हैं, एक लाहौर में, एक मुल्तान में, एक इस्लामाबाद में। एक्शन ऑफ कोर्स पिंडी और इस्लामाबाद में महाज जारी है। मैं हूं मुजाहिद सईद खान, यू बेटर स्टे ट्यून्ड, क्योंकि इसके बाद मैं बताऊंगा कि नवाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले जहाज में हमें क्या बताया। कंटेनर के महाज से खुशामदीद। फिर से मैं मुजाहिद सईद खान, मेरे साथ मखदूम जावेद हाशमी, सलमान गनी, मेरे बागी मेरे साथ हैं। कुछ दिन पहले
2-3 दिन कबल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ मैं बलूचिस्तान गया, उनके साथ कुछ सीपैक की जो मुहिम जो चल रही है लाजो, उसमें कुछ फीतियाँ मैंने देखा, उन्होंने काटी, लॉन्च किए प्रोजेक्ट्स, कई सारे स्पीचेस की, बड़ी धड़ल्ले वाली बड़े इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे, ग्वादर में प्रोजेक्ट्स थे, सिब्बी में प्रोजेक्ट्स थे, ऐसी रोडें जो 30 साल से नहीं बनी थी वो बन रही थी। बट मियाँ साहब बड़े रिलैक्स थे, पूरा दिन बड़े रिलैक्स थे। रात को जहाज़ में वापस इस्लामाबाद आते हुए उनसे गप लगाई तो ऑब्वियसली आप के इस भाई की जो गुस्ताखी की आदत है वो की, और पूछा कि मियाँ साहब ये कह रहे हैं, आपके दफ्तर में भी लोग कह रहे हैं कि ये आखिरी झटका है। तो मियाँ साहब ने बाहर विंडो के बाहर ऐसे देखा जहाज की और कहा दिस टू शैल पास, बड़े रिलैक्स्ड होके, बड़े रिलैक्स बॉडी लैंग्वेज में। तो अपने बागी से पूछता हूं जो उनके साथ इतना अरसा रहे हैं कि मियाँ साहब इतने रिलैक्स लग रहे हैं, मगर ये जो खान साहब हैं जो आपके दूसरे दोस्त हैं, वो तो ऐसा हमारे लिए आज निज़ाम उन्होंने लगाया हुआ है कि कल जब मखदूम साहब, जब कल हमारी आंख खुलेगी तो कल कोई नया हफ्ता नहीं होगा, कल नया पाकिस्तान होगा। तो हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कमांडिंग पोजीशन में हैं उनको उनकी बात सुने कि दिस टू शैल पास, कि ये झटका भी गुजर जाएगा, या आपके कप्तान की बात करें, आपके साबिक कप्तान की, किसकी बात सुने हम? देखिए, जो पाकिस्तान के हालात हैं उसमें तो मियां नवाज शरीफ साहब को रिलैक्स होना चाहिए कि पाकिस्तान की तमाम चीज़ें जो हैं जियोग्राफिकली अदरवाइज इस तरीके के हैं कि कोई बहुत बड़ा हमला अंदर से बाहर से फ़ौरन नहीं हो सकता। लेकिन एक बात मत भूलें, मियां नवाज शरीफ साहब भी और हमारे तमाम साथी, अयूब खान के ख़िलाफ़ तहरीक इस्लाह के हम थक गए थे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी कामयाब हो गई, याया खान कहाँ से आ गया, फिर भुट्टो की मुज़ाकरात कामयाब हो गए, हम थक गए थे जो तहरीक चला रहे थे, फिर वह ज़ियाउल्लाह कहाँ से निकल आया, रिलैक्स थे वो भी, भुट्टो भी रिलैक्स था, फिर मियाँ साहब रिलैक्स थे, 2 ओहदे पेश कर दिए उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को, तो रिलैक्स थे। अब खैर है, लेकिन कहाँ से आ गया परवेज़ मुशर्रफ, जिसने उन्हीं से ली, इक़्तिदार भी उन्हीं से लिया और उसी का आभार भी किया। मैं ये मानता हूँ कि आज के हालात पाकिस्तान के ऐसे हैं कि एक राहील शरीफ जो है वो और किस्म का कमांडर इन चीफ है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान के इन हालात में कोई छेड़खानी नहीं करेगा। सी पैक बन रहा है, तरक्की का मरहला चल रहा है, लेकिन इतना आसान मियाँ साहब को इस इशू को नहीं लेना चाहिए। वजाहत सईद खान, इसमें एक और हवाला भी चूंकि जिस विशेष का आपने जिक्र किया है उसमें जहां पर मियाँ साहब की बदन बोली वाकई एतमाद में थी, बल्कि आपको याद होगा कि हमारी एक साथी एंकर ने जब कहा कि मियाँ साहब आप दिल का ऑपरेशन करवा के आए हैं तो आपकी सेहत ठीक है, तो उन्होंने जवाब में कहा कि दिल का ऑपरेशन करवा के दिल मजबूत हो जाता है। मैं परेशान नहीं, लेकिन एक तशवीश वाली बात भी प्राइम मिनिस्टर ने कही थी, वो बात भी हमारे नाज़रीन के सामने जरूर आनी चाहिए। जो जैसा कि अभी हाशमी साहब ने सीपैक की बात की, तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि ये जो दहशत गर्दी का वाक़या है कि इसकी जो दुम बाकी रह गई है, हमारी जो कलदन तंजीमों के दहशत गर्द है वो NDC अफगान इंटेलिजेंस और राह के साथ मिलकर मूव कर रहे हैं। और फिर देखें कि जिस दिन हम उन्हें मिले उससे अगले दिन मर्दान और पेशावर के जो वाक़यात हैं, इसका मतलब हुकूमत के पास ये इंटेलिजेंस मौजूद थी कि इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं। और एक और बात जो इम्पोर्टेंट प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पर कही कि बात यह कि इस वक्त हमें हमारा ज़रबे अज़ब की नतीजा खेजी और इकनॉमिक कॉरिडोर बहुत अहम है, इसलिए कि ये दुश्मन की आंख में खटक रहा है। और मैं समझता हूँ कि वजाहत सईद खान, आज हमारा मसला ये होना चाहिए कि ये ज़रबे अज़ब फैसला कुन होनी चाहिए और इकनॉमिक कॉरिडोर का मंसूबा ये कामयाबी से पाया तकमील तक पहुंचना चाहिए। ये दुश्मन की आंख में खटक रहा है, इसलिए पाकिस्तान के अंदर आज मुहाजराई तनाव और कशमकश जो है ये अच्छा नहीं है पाकिस्तान के लिए।
جو مجھے بھی سلمان صاحب جو نظر آ رہا ہے پرائم منسٹر صاحب اور پاکستان مسلم لیگ کی جو حکومت ہے اس کا جو پلان ہے وہ چار مجھے چیزیں 4 قسطوں پر مشتمل ہے. سی پیک، کشمیر، میگا پروجیکٹس اور آف کورس میکنگ شور کہ یہ جو بات ہے ڈیموکریسی کی یہ چلتی رہے اور گاڑی ان کی چلتی رہے. 2018 کی تیاریاں ہو رہی ہیں. انرجی آف کورس چوتھا پوائنٹ تھا. ہاشمی صاحب آخری چند سوال. آپ دونوں کے نزدیک رہے ہوئے ہیں, میاں صاحب کے بھی اور خان صاحب کے بھی. خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ 4 لوگوں کی بات, میاں صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ 4 لوگوں کی بات سنتے ہیں اور 5ویں اپنی بات کرتے ہیں. خان صاحب کے بارے میں کہتے ہیں کہ 50 لوگوں کی بات سنتے ہیں, 25 کی بھول جاتے ہیں اور 25 کی کوئی گل ملا کے کنفیوژن پیدا کرتے ہیں. میننگ ایک بندہ ویل ایڈوائزڈ ہے, ایک بندہ اوور ایڈوائزڈ ہے, اور یہی شاید یہ جو مہم ہے یہ بھی شاید اسی کا شکار ہے کیونکہ کلیئرٹی نہیں آتی, الگ الگ لوگوں کی آوازیں آتی ہیں. اگلے دن مجھے پروجیکٹ کریں, کل صبح مجھے پروجیکٹ کر دیں, نیا پاکستان ہوگا یا نیا ہفتہ ہوگا کل؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ میاں صاحب کو ایڈوائس اویلیبل ہے اور ایک اختلاف کرنے والے بھی وہاں پہ ہیں. یہ ایک ایڈوانٹیج ہے میاں نواز شریف کا. یہ ایڈوانٹیج میں وہاں دیکھتا تھا, اور جو عمران خان میں رہا ہوں وہ بڑا ڈس ایڈوانٹیج پوزیشن میں ہے عمران خان. وہ ان 50 کی بات بھی وہ سنتے نہیں ہیں, باہر کے کسی بات سن کے, گلی کے بندے کی بات سن کے وہ منصوبہ بنا دیتے ہیں, وہ ان کی پوری مہم ناکام ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہمیں یہ تو اعتماد ہے کہ پاکستان کے حالات کو اس وقت جس کو کنٹرول کرنا ہے, یہ تمام عسکری قیادت, تمام جمہوری قیادت اور یہ پارلیمنٹ اور اس کا وجود, یہ انشاءاللہ یہ بیڑا پار ہو جائے گا. 218 کے الیکشن آئیں گے, لیکن اس کے دوران یہ باتیں سوچنے کی ہیں مسلم لیگ کی بھی کہ وہ قوم کو کہاں تک سیٹسفائی کر سکتی ہے. وہ باتیں نظر انداز نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک, جاوید ہاشمی بہت بہت شکریہ. سلمان غنی تھینک یو, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. کنٹینر کا محاذ آج کنٹینر سے نہیں ہوا, مگر وہ لوگ جنہوں نے پچھلے کنٹینر کی تاریخ بدلی تھی, شاید کنٹینر کو بدل دیا تھا, توڑ دیا تھا ان وے اس مہم کو, آج انہوں نے, جاوید ہاشمی صاحب نے اس مہم کا خلاصہ دیا. اگلے چند دنوں میں ان کی نئی کتاب بھی نکل رہی ہے, وہ بھی پڑھنے جاؤں گا ان کے ساتھ. ملتان محاذ جاری رہے گا. وی ول ہٹ دا روڈ, وی ول سی یو ٹمورو. میں ہوں وجاد سعید خان. پاکستان زندہ باد.